السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام خرمداد ہے اور آج ہم بک 3 کی تھرڈ پوئم لولیسٹ آف دا ٹریز دا چیری ناؤ پڑھیں گے۔ اور اس پوئم کو لکھا ہے ہاؤس مین نے۔ اے سے مراد ہے ایلفرڈ، ای سے مراد ہے ایڈورڈ ہاؤس مین، یعنی کہ اس بندے کا پورا نام جس نے یہ نظم لکھی ہے اس کا نام ہے ایلفرڈ ایڈورڈ ہاؤس مین۔ اور اس نظم کے اندر ہمیں چیری ٹری کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ چیری کے جو درخت ہوتے ہیں اور ان کے اوپر جو وائٹ فلاورز ہوتے ہیں اس کی کتنی خوبصورتی ہوتی ہے، اور اس کو دیکھ کر ہمیں قدرت اور اس کا بنانے والا اور اس کے ہاتھوں کا مطلب کمال جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ آئیں اب ہم اس نظم کی ریڈنگ شروع کریں۔ Loveliest of the trees the cherry now is hung with bloom along the boughs. Lovely, lovelier, loveliest یعنی کہ اس نے تیسری فارم یوز کی ہے، یعنی کہ خوبصورت ترین درخت، یعنی کہ سارے درختوں میں سے خوبصورت ترین درخت جو ہے وہ اس موسم میں یعنی کہ بہار کے موسم میں چیری کا درخت ہے۔ is hung with bloom along the boughs، اور یہ جو چیری کا درخت ہے اس کی شاخیں پھولوں کی کلیوں کے ساتھ لٹک رہی ہیں۔ باؤز کا مطلب ہوتا ہے شاخیں، اور بلوم کا مطلب ہے کہ پھول، کھلے ہوئے پھول، جوان پھول، یعنی کہ جو چیری کے درخت کی شاخیں ہیں وہ پھول اور پھولوں کی پتیوں کے وزن سے لٹک چکی ہیں نیچے، اتنے زیادہ پھول لگے ہوئے ہیں۔ اینڈ اسٹینڈ اباؤٹ دا ووڈ لینڈ برائٹ ویئرنگ وائٹ فار ایسٹر ٹائڈ، اور یہ جو چیری کے درخت ہیں جن کو شاعر نے دیکھا ہے اور ان کو دیکھنے کے بعد اس کو وہ ان سے متاثر ہوا ہے، اب وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ درخت ہیں کہاں پہ، ان کی لوکیشن کیا ہے۔ تو دیز ٹریز آر اسٹینڈنگ اباؤٹ اے ووڈ لینڈ رائڈ۔ ووڈ لینڈ رائڈ کا مطلب یہ ہے کہ جنگل کے بیچ میں ایک رستہ بنایا ہوا ہے اور اس رستے کے ارد گرد دونوں سائڈوں پہ چیری کے درخت لگائے گئے ہیں۔ اینڈ دے آر ویئرنگ وائٹ فار ایسٹر ٹائڈ، اور یہ جو چیری کے درخت ہیں انہوں نے سفید رنگ کا یعنی کہ سفید رنگ کے پھولوں کا لباس اوڑھ رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسٹر کے تہوار کو ویلکم کر رہے ہیں۔ ایسٹر کا تہوار جو ہے کو انسائڈ کرتا ہے سپرنگ کے ساتھ، تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسٹر کو ویلکم کرنے کے لیے چیری کے جو درخت ہیں انہوں نے سفید رنگ کے لباس کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ obviously اس کا لباس جو ہے وہ پھول اور پھولوں کی پتیوں سے بنا ہوا ہے۔ Now of my 60 years and 20 will not come again، شاعر یہ کہتا ہے کہ اب جو میری زندگی کے 70 ایئرز ہیں، سکور کا مطلب ہوتا ہے 20، 3 سکور یعنی کہ 20 ضربے 3 تو یہ بن گیا 60، اینڈ 10، 60 جمع 10 ہو گیا 70، یعنی کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ جو میری زندگی کے 70 ایئرز ہیں، اب اس کو آپ کو مطلب کرسچن تھیولوجی کے کانٹیکسٹ میں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ بائبل کے اندر یعنی کہ جو عیسائیوں کی مذہبی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ نازل کی، اس میں اس کے مطابق جو ایک ایوریج انسان ہے اس کی جو ایج ہے وہ 70 ایئرز ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 70 برس کی عمر عطا کی ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ جو میری زندگی کے 70 برس یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھے ہیں، 20 will not come again، کہ ان 70 سالوں میں سے 20 سال جو ہیں وہ مڑ کر واپس نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت شاعر نے یہ نظم لکھی، جب وہ یہ نظم لکھ رہا ہے اس وقت اس شاعر کی عمر جو ہے وہ 20 برس ہے، کہ اس کی زندگی کی 20 بہاریں گزر چکی ہیں اور وہ 20 بہاریں مڑ کر واپس نہیں آئیں گی۔ اینڈ ٹیک فرام 70 springs a score, it only leaves me 50 more،
کہ جو زندگی کی 70 بہاریں ہر انسان نے دیکھنا ہوتی ہیں، جن کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس میں سے اگر آپ نکال لیں، ٹیک کا مطلب نکال لیں مطلب کہ کتنی نکال لیں، سکور کا مطلب میں نے پہلے اوپر آپ کو بتایا کہ 20 ہوتا ہے، کہ آپ 70 بہاروں میں سے اگر 20 بہاریں نکالیں تو اٹ اونلی لیوز می 50 مور. تو میرے پاس وہ یہ کہتا ہے کہ اب جو ہے وہ انجوائے کرنے کے لیے صرف اور صرف 50 بہاریں رہ گئی ہیں، یعنی کہ 20 بہاریں ختم ہو چکی ہیں. شاعر نے اس پہ اکثر کوشچن آتا ہے کہ وٹ واز دی ایج آف دا پوئٹ ایٹ دی ٹائم آف رائٹنگ لولیسٹ آف دی ٹریز دی چیری نوٹ، کہ شاعر نے جب یہ نظم لکھی اس وقت اے ای ہاؤس مین یعنی کہ جو شاعر ہے اس کی عمر کتنی تھی؟ تو اس کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 20 برس تھی، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ 70 بہاریں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہی ہیں یا ایک ایوریج انسان کی جو ہوتی ہیں، ان میں سے 20 بہاریں مڑ کر واپس نہیں آئیں گی. تو اب میرے پاس 50 بہاریں بچی ہیں، جو نیچر ہے، جو فطرت ہے، جو چیری کے درخت ہیں، ان کی خوبصورتی سے محظوظ ہونے کے لیے. And since to look at things in bloom 50 springs are little room. شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ چیزوں کو، یعنی کہ چیری کے درخت اور اس کی کھلی ہوئی مطلب کلیوں کو ان کے عروج پہ دیکھنے کے لیے 50 بہاریں جو ہیں they are a little room. little room کا مطلب کہ بہت ہی کم دورانیہ ہے، بہت ہی لمیٹڈ ٹائم ہے. اباؤٹ دا ووڈ لینڈ رائڈ آئی ول گو ٹو سی دا چیری ہنگ ود سنو، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں مزید وقت ضائع نہیں کروں گا. آئی ول ناٹ ویسٹ اینی ٹائم آف مائی لائف. اباؤٹ دا ووڈ لینڈ رائڈ، کہ یہ جو جنگل کے بیچ میں رستہ بنا ہوا ہے جس کے ارد گرد چیری کے درخت لگے ہیں، اس رستے پہ میں آتا جاتا رہوں گا. ٹو سی دا چیری ہنگ ود سنو. اب موسم بہار میں برف باری نہیں ہوتی. یہاں پہ سنو کا جو ورڈ ہے اس کو شاعر نے میٹافر کے طور پہ یوز کیا ہے. میٹافر اردو میں ہم کہتے ہیں جی استعارہ. استعارہ کیا ہوتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنی شاعری میں ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے اس کو کسی مشترک خوبی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کا نام دے دیتا ہے. کہ فار ایگزامپل ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا شیر ہے. اب وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے. جب وہ یہ کہے گی کہ میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے تو وہ انگلش میں اسے ہم کہتے ہیں سملی، اور اردو میں اسے کہتے ہیں تشبیہ. لیکن جب ماں نے یہ کہہ دیا کہ میرا بیٹا شیر ہے تو اس نے استعارے یعنی کہ میٹافر کا استعمال کیا ہے. اور وہ میٹافر کا استعمال اس وجہ سے اس نے کیا ہے کیونکہ اس کا بیٹا بہادر ہے، اتنا ہی بہادر ہے کہ جتنا بہادر شیر ہوتا ہے. تو اس نے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتی کہ میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے، اس نے کہا کہ میرا بیٹا شیر ہے. اب چیری کے درخت جو ہیں ان کے جو پھول ہوتے ہیں ان کی کلیاں وائٹ رنگ کی ہوتی ہیں. سنو جو ہے اس کا کلر بھی وائٹ ہوتا ہے. یہ جو وائٹ ہونے کی کوالٹی ہے جو کہ سنو کے بیچ میں اور چیری کے فلاورز کے بیچ میں ہے، اس کی وجہ سے شاعر نے چیری کے پھولوں کو سنو کہہ دیا، یعنی کہ اس نے میٹافر کا استعمال کیا ہے، پوئٹک ڈیوائس کا یوز کیا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں وقت اب ضائع نہیں کروں گا بلکہ میں جاؤں گا، اور میں جاؤں گا ووڈ لینڈ رائڈ کے وہ جو جنگل کے بیچ میں رستہ بنا ہے جس کے ارد گرد چیری کے درخت لگے ہیں ان پہ جاؤں گا اور چیری کے درختوں کی خوبصورتی سے محظوظ ہوں گا، انجوائے کروں گا اور مزید وقت جو ہے اس کو ویسٹ نہیں کروں گا.